ہے کہ سوشل میڈیا ٹیم کا جو کام پاکستان نظریاتی پارٹی پریزیڈنٹ شہید سیالوی جنرل باڈی اجلاس از گوئنگ آن. سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر، پھر صوبوں کے اندر، پھر ریجنس کے اندر اور پھر ڈسٹرکٹ کے اندر، یہ جتنے لیول کے پریزیڈنٹ ہیں، چاہے اس سینٹر کا پریزیڈنٹ ہے یا جنرل سیکرٹری ہے، صوبے کا پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری ہے، اور ڈویژن کا پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری ہے، اور ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ. ہم آپ کو آگے دکھانا چاہتے ہیں، سر کو دکھاؤ آن بورڈنگ آف کینڈیڈیٹ. پچھلے سال ہم نے ایک بڑی ایکسٹینسو ورکنگ کی ہے جس پہ اسلام صاحب نے ابھی کہا کہ ہمیں باقی لوگوں کو ویلکم کرنا چاہیے. اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پورے پاکستان میں ایسے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جنہوں نے 3000 سے اس کو کی تھی کہ پاکستان نے جوابی بار کر دیا ہے. تو باقاعدہ گفتگو کا بھی آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہماری جان چھوڑو معاہدوں شاہدوں کو، کوئی شملہ وملہ نہیں ہے. اب ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ان سورماؤں کو دھول چٹانی ہے، اور دھول چٹائی ہم نے عملی مظاہرہ کیا، اور اپنے شہداء کے ساتھ ساتھ اپنی مسلح افواج کو JF-17 تھنڈر کی ہوا نہ لگے. امام طبرانی نے موجم الاوسط کے اندر نقل کیا، صحیح حدیث ہے. شیخ البانی نے بھی اسے صحیح کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لشکروں کو میں جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ عطا کرتا. ہم سے پوچھتے ہیں دلیل کیا ہے، ہم کیوں نہ کنیکٹ ہوں؟ ہماری توجہات، آئیڈیالوجی، ساری انسپریشن. This is the General Saad Khattab, understand and speaking Greater Pakistan against the امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس چھوٹی سی سورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوا ہوتا اور یہ چھوٹی سی سورت نازل ہوتی تو اس کے بیچ پہ پورے قرآن کا میسج موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی ساری انسانیت خسارے میں ہے. پھر اللہ نے 4 کیٹیگریز کو اور ٹاپک کو تقریر کا اسی وقت بتا دیتے تھے کہ جی ابھی آپ نے اس ٹاپک کے اوپر 2 منٹ تقریر کرنی ہے، وہ بھی انگریزی میں. اب وہاں پر میرے جیسے گاؤں سے آئے ہوئے بہت سارے لوگ ہوتے تھے، گورنمنٹ ہائی اسکول کے پڑھے ہوئے. تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا، وہ جب بیچارہ اسٹیج پہ جاتا تھا نا تو بہت بڑی گھبراہٹ سے وہ 2-4 ہوتا تھا. تو بہرحال خیر، چونکہ وہ شارٹ کٹ کوئی نہیں تھا، ہر ایک آدمی جو اسٹیج پہ چڑھنا ہوتا تھا. تو جب اس کی باری آ گئی، جب وہ گیا اوپر تو 2 منٹ کے لیے بولنا ہوتا ہے، 2 منٹ کے لیے خود بخود ختم کر کے نیچے آنا ہوتا ہے. اب اس نے جو ہے جب تقریر شروع کی تو انگریزی بھی ایسی کہ نہ اس کا کوئی سر تھا نہ اس کا کوئی پیر تھا، لیکن بھائی جان لگا ہوا تھا. اور 2 منٹ گزر گئے، 3 منٹ گزر گئے، 4 منٹ گزر گئے. استاد اس کو کہتا ہے کہ بھائی تھینک یو ویری مچ، نیچے آ جاؤ. وہ شروع لگا رہا. تو ہم نے بریک میں اس سے پوچھا کہ بھائی بات سنو، تم تو 2 منٹ کے لیے مصیبت میں تھے اور دنیا کو آپ نے بتا دیا کہ ہم ایک تھے، ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے. سفارتی محاذ پر بھی دشمن کو منہ کی کھانا پڑی، سیاسی محاذ پر بھی دشمن کو منہ کی کھانا پڑی، اور قومی اور عسکری لحاظ سے بھی دشمن کو منہ کی کھانا پڑی. ساری دنیا نے دیکھی ہے، کوئی غلط فہمی نہ رہے. پاکستان کے دشمنوں کو کبھی بھی یہ قبول نہیں ہے. تو 9/11 کے بعد جن آزمائشوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا اور کرنا پڑ رہا ہے آج تک، اس سے قطع نظر کہ ہمیں بہت قربانی دینی پڑی، معاشی قربانی دینی پڑی، جانوں کی قربانی دینی پڑی، اپنی ترقی کے اوپر کمپرومائز کیا. نہیں چھپانی، سینہ تان کے، سر اٹھا کے
اپنا پرچم اپنے سینے پہ لگا کے چلنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ ہم غریب ضرور ہیں یہ ہماری شرافت ہے کہ سارے ایٹم بم اور میزائلوں کے باوجود بھی ہم دنیا سے جو ہے نا وہ قرضہ لے رہے ہیں. ہم فتح بھی لے سکتے تھے. ٹرمپ نے فتح لیا ہے $25 ارب کا, 3 مسلمان چودھریوں سے فتح لیا ہے. ہم لوگوں نے اپنی پالیسیز صرف اسٹریٹ فارورڈ رکھنی ہے, اپنی فارن پالیسی کو بالکل انڈیپینڈنٹ ہو چکی ہے کافی حد تک, مزید انڈیپینڈنٹ کرنا ہے کہ میرے فیصلے میرے پارلیمان میں ہوں گے, واشنگٹن ڈی سی میں نہیں ہوں گے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جو ہمارے اکابر کہتے تھے نا کہ پاکستان کی ہاں اور نام ہے اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے. وہ وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی. اپنے ہیروز کی قدر خود کرنی. میرپور یونیورسٹی, جواد صاحب میرپور سے آئے ہیں. میرپور یونیورسٹی کے گیٹ پہ لکھ کے لگاؤ قائد حریت قائد کشمیر مقبول بھٹ شہید گیٹ, جو اتحاد گیٹ ہے. میرے کشمیری ریپریزنٹیٹیوز جو آئے ہیں باغ وومن یونیورسٹی کے گیٹ پہ لکھ کے لگاؤ ڈاکٹر آسیہ اندرابی گیٹ, جو آج بھی تہار جیل میں پاکستان سے محبت کے جرم میں آج بھی. I being a Muslim of subcontinent, I own him. He was not fighting for India only. He was fighting against the bloody colonialism of East India Company. If Bhagat Singh was a freedom fighter, I being a citizen of Punjab, I own him. If Nelson Mandela was a freedom fighter, we respect him. If Che Guevara and Fidel Castro was a freedom fighter, we respect him. Well, Janab, you must respect Hafiz Saeed. He is also a freedom fighter. You must respect Maulana Masud, he is also a freedom fighter. You must respect Sayyid Salahuddin, he is also a freedom fighter. کیا ان کی داڑھی ہے مونچھیں ٹوپی پہنتے ہیں 5 ٹخنوں سے اوپر, اس لیے وہ دہشت گرد ہو گئے؟ They are also fighting against the Indian occupying force. میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں اللہ نے ہمیں بڑا دلیر سید سے فصلات دیا ہے, جس نے 1-2 منٹ بھی ویٹ نہیں کیا. 7 تاریخ کو بھی عید کا جواب پتھر سے دیا اور 10 تاریخ کو بھی میرے خیال 1-2 منٹ کا ہی صبر کیا تھا. اس کے بعد دنیا کو بتایا تھا کہ اصل فارم 47 کس کو کہتے ہیں. رات تک تو انڈیا جیتا ہوا تھا, صبح کے بعد وہ نتائج کہ آپ کا سر ہے, آنکھیں ہیں, دانت ہیں, منہ ہے بھی یا نہیں ہے. آپ دھماکوں میں جب پڑخچے اڑائے جاتے ہیں تو ہاتھ ادھر جا رہا ہوتا ہے, پاؤں ادھر جا رہا ہوتا ہے, منہ کہیں اور ہوتا ہے, بال جل جاتے ہیں. وہ سیلڈ کافن جس کے اندر آپ کا چہرہ نظر نہیں آتا اور ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیوں چہرہ چھپایا ہوا ہے, لیکن کمانڈنگ آفیسر اس کی یونٹ کا جب آتا ہے وہ پرچم لے کے آتا ہے, اس کی ماں کو دے رہا ہوتا ہے. عجیب مائیں اس ملک کی, عجیب مائیں کہ وہ بجائے اس کے کہ وہاں رونا دھونا شروع کر دے, وہ دوسرے بیٹے کو آگے کر دیتی ہے. یہ تو چلا گیا CO صاحب, یہ جوان ہو گئے, اس کو اپنے ساتھ لے جائے. دھرتی ماں کے لیے ایک نہیں جتنے بیٹے ہیں سارے ان کو آج بھی اس چیز کا حیا ہے کہ آٹومن امپائر جب ٹوٹ رہی تھی تو برصغیر کا مسلمان ہمارے ساتھ کھڑا تھا 1920 کی دہائی میں, انہوں نے ایک لاج رکھی اس چیز کی, ان کو قدر ہے اس بات کی. پھر اصل چیز ہمارے اندر ہماری فوج میں جو دیکھو, ہماری فوج بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو چکی تھی. جو عوام کا رویہ رہا نا پچھلے 1.5-2 سالوں میں ذرا اوپن بات کر رہا ہوں. پہلے فوج ہماری سوری ٹو سے کتے کے بچوں کے ساتھ لڑی تھی, PLA اور TTP کے ساتھ. اس بار اس کی ڈائریکٹ جنگ ہوئی ہے کتے کے ساتھ, جو اس کو پیدا کر کے اپنے بچوں کو یہاں لانچ کرتا تھا. ہماری فوج نے بڑا دبنگ انداز, اس نے شکر کیا ہے کہ اصل دشمن تو اب سامنے ہے. میں ہمیشہ کہتا تھا دہشت گرد کو نہ مارو, دہشت گرد کی ماں کو مارو جس کی کوکھ سے دہشت گردی جنم لیتی ہے, جو پڑوس میں بیٹھ کے اس کو اسپانسر کر رہا ہے, اس کو ہم ہمیشہ چھوڑ دیتے تھے. اس بار تو مزہ آیا اس جنگ کہ اصل دہشت گرد ہمارے سامنے آیا, اور ٹیکنالوجی میں اس نے بڑا اپنا ایک بھرم بنایا ہوا تھا. ہم چاند پہ پہنچ گئے. ہماری اول تو جن ممالک کو آپ نے خود بنایا تھا, یہ متحدہ عرب امارات, یہ اس نے بھی آپ کے ویزے کینسل کر دی, اور اگر ملتے بھی ہیں تو جس طریقے سے نیم برہنہ حالت میں ہمیں چیک کیا جاتا ہے ایئرپورٹس پہ, وہی عزت ہماری رہی. ریاست کو مضبوط کر لو, پھر کہہ دیں کہ یہ میرا حق ہے, یہ تمہارا حق ہے. فی الحال ہم سب وی بلانگس ٹو دا اسٹیٹ. اسٹیٹ مضبوط ہے تو ہم لوگ کچھ ہیں, یہ نہیں ہے تو وی اسٹینڈ نو ویئر. ہماری کوئی سب کچھ ساز و سامان بیچ دیا اور امریکہ سے اسلحہ خریدا, اور آپ نے
पूरी तरह से लताड़ के रख दिया मुसलमानों को। लेकिन आपके पास खाने को कुछ नहीं था, आपके पास खाने को कुछ नहीं था, घास खाने पे मजबूर हो गए थे, आपने सब कुछ बेच के असला खरीद लिया अमेरिका से। तुम्हें ये दर्श कहां से मिला? शी रिप्लाइड के मुझे दर्श मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। उनके वो कैसे? कहते हैं कंपैरेटिव रिलीजन्स पढ़ती थी और मैंने ये पढ़ा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया से जब ज़ाहिरी पर्दा फरमाया तो घर में चिराग जलाने के लिए तेल मौजूद नहीं था, लेकिन घर की दीवार पे 7 या 9 तलवारें लटक रही थी। मुझे सबक मिला कि मुसलमान के घर में भूख प्यास का आलम हो सकता है, लेकिन वो अपनी गैरत और सेल्फ डिफेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। सबसे पहले तो मैं आज अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस खूबसूरत पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे जब नए पाकिस्तान ने अभी जन्म लिया है, तो उसके बाद ये जो आप नुमाइंदगी कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की, इस पर मुझे मदऊ किया और यहाँ मौजूद हूँ। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब जन-ए-नाम जो हैं जी मेरे उस्ताद हैं। जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था तो ये इन्होंने हमें पढ़ाया। तो अपने उस्ताद के सामने बोलना जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है टू एम्बैरेस द अपोनेंट मिलिट्री। 40 मिनट 50 मिनट के अंदर अंदर हिंदुस्तान की एयरफोर्स और उनकी आर्मी अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी थी अपनी आवाम की नजरों में। दे वर गॉन, दे वर आउट ऑफ द बैटल। और जिन्होंने उनको टेसिट अप्रूवल दी हुई थी वो ये समझते थे, आपने सरप्राइज किया है न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को, वो ये समझते थे कि ये पाकिस्तान को हम तरने वाला है, बस इसको हम ओवररन कर जाएंगे। पाकिस्तान थोड़ा सा रिड्यूस, थोड़ा सा अपना मकाम इसका नीचे, इसको अपनी औकात याद आ जाएगी और उसके बाद हम पाकिस्तान को बिल्कुल अपनी मर्जी से मुताबिक, देखिए वो पाकिस्तान को इंप्लोजन की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये एक एजेंडा है, रेड सिंडिकेट पूरा। ये मैं आपसे इसलिए बातें कर रहा हूं कि आपको पता हो तो चाहते हैं, उनकी चाहत क्या है कि इंप्लोजन हो जाए, मरे हुए हाथी की तरह एक पाकिस्तान पड़ा रहे। और वो आपसे पॉलिसी कैप्चुलेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं जी आप कश्मीर से हट जाएं, आप अपने न्यूक्लियर जमा करा दें। आज न्यूक्लियर ना होता, आज आपकी फौज ना होती, तो यहां किसी और मुल्क की फौज नहीं होना था, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। और इस पे अभी सबसे बड़ा जो वॉर वो कर रहा है किसी भी मुल्क की या किसी भी जगह पे, अमन और जंग, इसका स्ट्रक्चर एक ही चीज पे डॉक्टर साहब बेस करता है और वो है अवाम और अफवाज का मिलाप। ये टारगेट है हमारा। और आप देख रहे हैं जो सोशल, आप लोग सारे देखते हैं मीडिया के थ्रू, कि अवाम को और अफवाज को दूर किया जाए विदाउट गोइंग इनटू द पॉलिटिक्स। कई लोग हैं जो डेलिबरेटली कर रहे हैं, उनको पता है, दे आर कॉग्निजेंट, उनको बिल्कुल पता है कि हम क्या कर रहे हैं। एंड 90% अवाम लोग जो हैं उनको समझ नहीं आ रही, वो खुद शिकार हो गए। इसको कहते हैं हाइब्रिड वॉर की एप्लीकेशन भी हुई है। तो जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त हमला हुआ है हाइब्रिड की शक्ल में, वो नेशनल रिस्पांस है। मिलिट्री जो है, फौजें जो है, आपका न्यूक्लियर फौजें सारे जो भी है, ये 30 to 40% ऑफ रिस्पांस है जिससे आप अपने मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं। रेस्ट 50 to 60% जन-ए-नाम साहब बैठे हैं, वो मुझे सेकंड करेंगे इस बात, वो अवाम ने और आप लोगों ने, नेशन ने देना है। क्योंकि विक्ट्री जो जंग है ये अमानत है कौम की, और कौमें जंगें लड़ती हैं। वॉर इज फॉट बाय द कौम, पूरी कौम ने लड़ना है, आगे किसी को लड़ना है, और ये हाइब्रिड की एप्लीकेशन होती रहेगी। अब ये जो ऑपरेशन उन्होंने, और उस आइडियोलॉजी का बेसिक मकसद ही यही है कि वो डोमिनेशन और ब्लड की पॉलिसी है, कितना खून बहाओ, इतना खतरा पैदा कर दो कि डोमिनेट करो। और 2 ही मुल्क इस वक्त दुनिया में ऐसे हैं जो दुनिया के जो रूल बेस्ड सोसाइटीज हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं। वो है लिक्विड पार्टी का इजराइल वहां पे, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एप्लीकेशन जो भारत में हुई है। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं, हेट मुसलमानों की। और ये बीइंग पाकिस्तानी मैं नहीं कह रहा, 2024 की जो एवेल्यूएशन रिपोर्ट है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की, वो बताती है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ 76% और ओवरऑल 86% इजाफा हुआ है पिछले सालों से, जो माइनॉरिटीज और के खिलाफ जहां नफरत पैदा हुई है वहां पे। तो भारत के अंदर माइनॉरिटीज को और अपने बाहर किसी मुल्क की सॉवरेनिटी को नहीं बर्दाश्त करता। और एक ही मुल्क है मुमलकत खुदादार जो उसको जाएगा। ये बात पल्ले बांध लें, और इस न्यू नॉर्मल के हमने धजिया बखेरनी है। इस दफा बखेर दिया, आइंदा भी बखेरेंगे इंशाअल्लाह। 5 साल बाद भूल जाएंगे, फिर नए लोग आएंगे, फिर न्यू नॉर्मल होगा, फिर वो कोई स्टेज मैनेज करेंगे। क्योंकि जो पहलगाम का वाक़या हुआ था, इस पर बहुत सारे सवाल है कि खुद किया है। तो इस बात का याद रखना है। मैं दोबारा आदा करता हूँ, न्यू नॉर्मल को हमने धजियाँ बखेरनी है। उसकी कंडक्ट कैसे हुआ, आपने बहुत कुछ सुना है
کہ اس میں کس طرح ہم نے رسپونڈ کیا. فوجی زبان میں کہتے ہیں فل اسپیکٹرم آل ڈومین آپریشن. پاکستان کی طرف سے جو جواب گیا ہے اس کو کہتے ہیں فل اسپیکٹرم آل ڈومین، یعنی پورے اسپیکٹرم کو ہم نے کور کیا، ایئر، لینڈ، سائبر، اسپیس، تمام چیزوں کو کور کیا. یہ بڑی نیش ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ تھی اور پاکستان نے انٹیگریٹ کیا تھا تمام چیزوں کو. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ایئر فورس کو سلوٹ، پاکستان آرمی کو سلوٹ، سائبر کمانڈ کو سلوٹ، اسپیس کمانڈ کو سلوٹ، نیوی کو سلوٹ اور حکومت پاکستان کو سلوٹ اور عوام کو سلوٹ. یہاں پہ بات چیت ہوئی کہ لڑائی قوم کے بغیر نہیں لڑی جاتی. اٹ از کالڈ ہول آف نیشن اپروچ. ہول آف نیشن اپروچ. ہندوستان کے ساتھ ہمیں مزید ٹیسٹ آئیں گے، بہت قرض چکانا باقی ہے، اور ہم نے ہول آف نیشن اپروچ یعنی ہول آف نیشن رسپونڈ کرنا ہے، رسپونڈ دینا ہے. آپ کا رسپانس اللہ کے فضل و کرم سے سائبر میں بھی گیا ہے، اسپیس میں بھی گیا ہے، لینڈ پر بھی گیا ہے، زمین پر بھی گیا ہے. وکرانت INS وکرانت بمبئی سے موو کر گیا. MiG-29 جہاز کے اوپر ایئر کرافٹ کیریئر تھا. جب اوپن سی میں آیا تو اس کو ایسے شواہد ملے کہ مجھے واپس جانا چاہیے تو خاموشی سے واپس ممبئی کی طرف چلا گیا. ایئر کرافٹ کیریئر کی بات کریں. LFC میں پاکستان کی مسلح افواج نے پاکستان کی بڑی افواج پر خصوص دھجیاں بکھیر کے رکھ دی تھی. آپ کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو کچھ ان کے رفیل کے ساتھ ہوا ہے وہ ایک ابھی تک لوگ حیران ہیں اس کے اوپر کہ کیا ہوا ہے. رفیل کو نظر نہیں آتا تھا کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. جب وہ آتا تھا آپ اس کو 300 کلومیٹر سے دیکھ سکتے تھے. وہ 200 کلومیٹر پہ آ کے جب اس کو وہ اندھا ہو جاتا وہ چیز اس کو نظر آتی تھی. یہ سارا آپ کا الیکٹرانک وارفیئر کا کمال تھا. اللہ نے بہت کرم کیا ہے. سب سے زیادہ شکر پروردگار کا، اس نے ہمیں اس قابل بنایا ہے، اس جوگا بنایا ہے کہ ایک غریب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کیپیبلٹی دی ہے. تو یہ اس قوم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ہر وقت طواف میں پاکستان کے لیے دعا ہو رہی ہوتی ہے اور وہ مالک خالق دعا پیسے تو نہیں جایا کرتا. ہر وقت دعا ہو رہی ہوتی ہے. بہت تحقیقات ہوگی کہ J-10C اور PL-15 میزائل نے کیا کر دیا تھا ان کے ساتھ کہ انڈیا کو 3 رفائل کے گرنے کے بعد اپنے 38 رفائل، ایک کی قیمت $270 ملین، اس کو گراؤنڈ کرنا پڑا. نہ صرف گراؤنڈ کیا بلکہ پاکستان کے PL-15 میزائل کی رینج سے پیچھے لے گئے تھے. ان کو 300 کلومیٹر پیچھے لے گئے تھے. بہت بڑی بات ہے. اور جب یہ پیچھے لے گئے تھے اور آپ نے S-400 کی بیٹری کو نشانہ بنا دیا تھا، کس سے نشانہ بنایا تھا؟ J-17 تھنڈر. اس کے ساتھ ہائپرسونک میزائل تھا جو آواز کی سپیڈ سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہدف کو نشانہ بناتا ہے. فزیکلی جا کے نشانہ بنایا. جو ڈرائنگ روم انٹلیکچوئل یہ کہتے تھے کہ ایئر فورس نے تو بارڈر کراس نہیں کی ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہمارے درمیان ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ نو، J-17 ہائپرسونک میزائل نے S-400 بیٹری کو نشانہ بنایا. دنیا کا سب سے جدید ایئر ڈیفنس نظام. اور جب وہ نشانہ بنایا تو ہندوستان اندھا ہو گیا تھا. نظر نہیں آتا کیا بےزتی ہوگی. تو ایسکیلیشن لیڈر سے اترنے کے لیے ان کو پھر پاکستان کے خلاف کوئی فوجی کارروائی کو ٹکٹلی کرنی پڑتی ہے. یہ 2019 میں بھی ابھی بھی ہوا ہے. اب جب ان کا رسپانس آ گیا تھا آپریشن سندور تو ایسکیلیشن لیڈر پہ ہندوستان یہاں پہ اس خانے پہ چلا گیا تھا. آپ اس طرف تھے تو جوابی رسپانس میں جب آپ گئے تو آپ یہاں پہ تھے تو برابر آگے دو. یہ ایسکیلیشن لیڈر ہوتا ہے اور اس میں جو آپ کا کنونشنل فورس ہوتی ہے وہ ڈیٹرنس کا کام کرتی ہے کہ اگر میں فوجی کارروائی کروں گا تو اس کے بعد بھی فوج ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ وہ آپ پہ چڑھائی نہیں کر سکتی. لیکن ایک خطرناک بات ہو رہی ہے، ہو گئی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا کنونشنل ڈیٹرنس فیل ہو گئی. ہندوستان اور پاکستان کے تناظر میں کنونشنل ڈیٹرنس فیل ہو گیا. آپ کے پاس بھی فوج ہے، میرے پاس بھی فوج ہے، لڑائی پھر بھی ہو رہی ہے. نہیں ہونی چاہیے تھی نا. ڈیٹرنس اس وقت ہوتا کہ ہم لڑائی نہ کرتے، لیکن لڑائی ہو رہی ہے. کیوں؟ وہ جو نام لیا ہے وہ بےہودہ صاحب ہے، جنرل آرمی کیا نام ہے جس کی جھاگیں نکلتی ہیں. اس طرح کے بہت سارے انڈین آرمی میں ایک اسٹیبلشمنٹ میں کہتا ہوں ٹی وی کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں نیوکلرائزیشن کے باوجود ایک کنونشنل لڑائی کی گنجائش موجود ہے، اور یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ان لوگوں میں نیوکلیر ویپن چلانے کی نہ ہمت ہے، نہ ان میں ریزالو ہے، نہ ڈٹرمنیشن ہے، نہ شاید یہ نیوکلیر ویپن چلے گا.
इस चीज़ को, इस पूरी कार्रवाई में ज़ाहिर तो किसी और फ्रंट पे लग रहा था, मैं इस चीज़ को राजीव गांधी से वो जयपुर में मिल रहा था क्रिकेट डिप्लोमेसी में, राजीव गांधी का हाथ पकड़ के जब जाके बात खामोशी से बात करते थे। प्राइम मिनिस्टर साहब, इस दुनिया में 55 इस्लामी मुल्क, एक हिंदू मुल्क, और अगर लड़ाई हो जाती है तो एक इस्लामी मुल्क कम हो जाएगा, लेकिन हिंदू मुल्क कोई नहीं रहेगा। कि पहले फौजें लड़ती हैं, दोनों फौज हिंदुस्तान और पाकिस्तान लड़ते हैं। जब वो आपस में लड़ते हैं तो उनकी लड़ाई के नतीजे में नुकसान होता है दोनों तरफ। हमारा प्रॉब्लम ये है, छोटा मुल्क है कि हमारा लॉजिस्टिक्स करना, शहरों में 30 टारगेट लिए उन्होंने सिंदूर में, तो उन्होंने अपनी तरफ से आपके ऊपर एक रिस्पॉन्स डायलेमा इम्पोज कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर। और वो रिस्पॉन्स डायलेमा ये था कि हम तो समझते थे कि ये तो दहशतगर्द है, ये तो लश्कर तैयबा के लोग हैं, और लश्कर रेजिस्टेंस फ्रंट जो है लश्कर तैयबा का फ्रंट है, उन्होंने पहलगाम में ये 26 बंदे मारे हैं, तो हम तो जो दहशतगर्दी के सेंटर उन पर हमला कर रहे हैं और हम उनको मार रहे हैं। आप किसको मारेंगे? Sir, my question about the unity and united. We are united, but in my opinion, whenever I go to the event, I see everyone target the Afghanistan. Okay, there are lot more things, but we got one spy from the Iran. So no one nominate to the Iran. So what's the reason? Bismillahirrahmanirrahim. Look, we have to understand that today Pakistan is a victim of a proxy war, and unfortunately the Afghan soil is being used. I mean, the caretakers in Afghanistan, they should be taking care of it. The way you are talking about Iran and all, they are our neighbors. We have very good relationship with Iran and Afghanistan as well as the people are concerned. Of course, you are hinting towards the Kulbhushan. Kulbhushan was caught inside Pakistan. Though he had a travel history of Iran, but you know, Pakistan and Iran are collaborating a lot in terms of eradicating this terrorism and the threat which is towards Pakistan. But as of now, these proxies, which is the sponsor state, is no doubt that is India, and India is trying to destabilize the entire region. So they're using the Afghan soil, you know, they're using it, and now look at the Jaishankar's, getting into talks with the Afghanistan's foreign minister. So this indicates that once they have failed in the conventional domain and other domains, now they will try to escalate through the proxies from Afghanistan. So that's why these are the concerns. But we are, as far as the people of Afghanistan is concerned, or the Afghanistan-Pakistan relationships are concerned, they were very good, they are very good, and they will remain so, because culturally, socially, and religiously, we are very close to each other. So unfortunately, this caretaker setup, and especially the Fitna al-Khawarij people who are housing themselves inside Afghanistan, so they are creating problem. But we have very good mechanism with Iran as well, and I think both the governments are cooperating with each other. Recently, the Iran's the foreign minister, he scrambled very quickly to address this escalation issue. He traveled to Pakistan, he traveled to India as well, and now after these new realities, new Pakistan coming up, hopefully we'll have very good relationship with the neighbors, because they have seen the abilities, potentials, and the resolve of the Pakistani nations, that they are the country who really performed very well during the crisis. But Kulbhushan nominate there are biggest camp in Iran. Kulbhushan. No, I have no idea about it. I think these are very sensitive issues, especially our relationship with Iran. I have no confirmation about it, and I haven't even read about it. Yes, he has a travel history, but it doesn't mean that was sponsored by the Iranian government. یہ بتائیے گا کہ اگر دوبارہ انڈیا اٹیک کرتا ہے تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم کنونشنل وار نہیں لڑ سکتے، ٹھیک ہے نا، تو پہلے بٹن کون دبائے گا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کنونشنل وار نہیں لڑ سکتے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کنونشنل لڑائی لڑنے کی تک شاید نوبت نہ پہنچے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو ڈونٹ مس کوٹ می. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ شاید انڈو پاکستان کانٹیکسٹ میں ان فیوچر کنونشنل لڑائی کی طرف ہم نہ جائیں،
کیونکہ ہمارا جو سائیکولوجیکل تھریش ہولڈ ہے وہ جلدی کراس ہو جائے دونوں سائڈوں پہ، تو وی آر گیٹنگ انٹو اے ویری ڈینجرس ٹیریٹری. بٹن کال پہلے دبائے گا، یہ حالات پہ منحصر ہوگا کون کس قدر جارحیت کا مرتکب ہوا ہے، وہ اس کے حساب سے فیصلہ ہوگا بٹن کون دبائے گا. لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. اگر ہندوستان پہل کرتا ہے تو آپ کے پاس بڑی روبسٹ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں یہ بات. اگر ہندوستان پہل کرتا ہے نیوکلیر لڑائی میں تو آپ اس کا بھی جواب دیں. اس طرح کے فال فلیگ آپریشن ہوتے رہیں گے، آپ کو اس کا جواب دینے کی صلاحیت رکھنی چاہیے. کنونشنل صلاحیت بھی رکھنی چاہیے اور نان کنونشنل صلاحیت بھی رکھنی چاہیے. میں کشمیر میں ہوتی رہی ہے شہر کی آزادی کی ہماری جنگ جاری رہی. جی جاتی رہی. کچھ قرض چکانے باقی اور آئسولیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو کرنے دیں ان کو جو کرنا چاہتے ہیں. وہ اس کا کس کے ساتھ دوستی ہے؟ خطے میں کسی کے ساتھ دوستی نہیں ہے. ریجن میں ایران ہے، وہ بھی اس سے دور چلا جائے گا. ترکی بھی دور چلا جائے گا. اسلامی دنیا ویسے بھی ان کو پسند نہیں کرتی. تو ہندوستان اور آئسولیٹ ہوتا جائے گا.